ایک خاتون ایک پروفیسر صاحب سے ملنے گئی۔ ان سے کہنے لگی، سر میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی ہر بات مانتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے جادو ٹونا کر کے اسے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جاتے۔ بیوی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، بیوی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت بولی، وہ اس کی بیوی کا ہے، جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ بھی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ جہیز میں ہی لائی تھی۔ اور جو الماری ہے وہ بھی اس کی بیوی کی ہے۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے وہ بھی اس کی بیوی کا ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر کنگھی کرتا ہے، اس برش سے لے کر اس آئینے تک سب آپ کی بیوی کا ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب شرمندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ تو بیوی، جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، کھانا اپنے سسر کے دیے ہوئے برتنوں میں ہے، انہی کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنانے کے لیے سسر کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، بیوی آپ کا بیٹا نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ چھوڑا ہے، بلکہ بیچ ہی رکھا ہے۔ بیوی، جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسرے کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے۔ بیوی، جادو تو تم نے خود کروایا اس پر، اب جب وہ نمک حلال کر رہا ہے آپ اعتراض کر رہی ہیں؟ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی، تو جہیز بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خود ہی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھی ہیں؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر چیز اور انسان کے منہ پر تماچا رسید کر رہے ہیں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کیجئے کہ اپنے گھر والوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیاء ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔